حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد الطاهرين الزاد المنتجبين سيما بقية الله تعالى في الأرضين روحي لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیں محمد و آل محمد. گفتگو کا سلسلہ کل کے درس میں رحمان الرحیم کی صفت کے حوالے سے کہ کیوں ان دو الفاظ کو قرآن کریم میں تکرار کیا گیا ہے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اور یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنے پروردگار عالم کے ساتھ جب رابطہ برقرار کرتا ہے حمد کے ذریعے سے، ثنا و مدح خدا کے ذریعے سے، تو 4 مراحل سے گزرتا ہے. ان 4 مراحل کو قرآن نے معکوس انداز میں، یعنی بالا ترین مرحلے سے قائم ترین مرحلے تک بیان کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین 2، الرحمن الرحیم 3، مالک یوم الدین 4. آج سے ہم اس آیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. مالک یوم الدین، وہ پروردگار عالم جو یوم دین کا مالک ہے. بظاہر ترجمہ یہی ہے، یوم دین کا مالک ہے. اس آیت کو 2 انداز سے تلاوت کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسائل عملیہ میں لکھا گیا ہے. اسے مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں اور مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے درمیان فرق کیا ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بیان کریں گے. آج کسی اور مسئلے کی طرف، اسی آیت سے متعلق ایک اہم مسئلے کی طرف، ایک اہم موضوع کی طرف ہم اشارہ کریں گے. بہرحال اس آیت کو کتنے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. مالک یوم الدین یعنی یوم دین کا، یعنی قیامت کا مالک. مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا سلطان اور صاحب اختیار. یہ 2 الگ الگ معنی ہیں. ان میں فرق کیا ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بیان کریں گے. اور خدا کے مالک ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم کل کے درس میں بیان کریں گے. آج چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ قیامت یا اس سے پہلے برزخ یا اس سے پہلے عالم قبر، ان تمام انسان کی اس زندگی کے سفر کے مراحل کا تعلق ایک دوسرے عالم سے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. قیامت کے وہ احوال ہوں، برزخ کے وہ حالات ہوں، یا قبر کی جو باتیں ہوں، یہ ایسے حالات ہیں جنہیں انسان عام طور پر اپنی ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. ان کانوں سے، ان عوالم سے کوئی بات سن نہیں سکتا، یا اس طرف کی زندگی جو ہے وہاں سے کوئی خوشبو اس
ناک سے تو وہ سونگ نہیں سکتا، یا وہاں کا کوئی پھل اس دنیا میں بیٹھ کے وہ چکھ نہیں سکتا۔ تو یہ ایک ایسا عالم ہے، عالم قبر، تمام کے تمام حالات، اب تو زیادہ تر مراحل انسان کی موت کے بعد ایک ایسا عالم ہے، ایک ایسی زندگی ہے جو انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں قابل محسوس نہیں ہے۔ قابل محسوس نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، کانوں سے سن نہیں سکتا، ناک سے سونگھ نہیں سکتا، منہ سے چکھ نہیں سکتا، ہاتھوں سے چھو نہیں سکتا۔ اگر کوئی عالم اس انداز میں ہو کہ جو ایک انسان کے 5 حواس کے ذریعے سے قابل ادراک نہ ہو لیکن وجود رکھتی ہو، لیکن انسان ان 5 حواس سے ان کا ادراک نہیں کر سکتا ہو، تو ایسے عالم کو کہتے ہیں عالم غیب۔ یہ عالم کو اچھی سے رجوع عالم غیب۔ اور جن چیزوں کو انسان ان 5 حواس میں سے کسی ایک کے ذریعے سے چھو سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، چکھ سکتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم الشہادہ۔ قرآن میں ہے ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ۔ عالم وجود کو یہ دو جو مختلف عالم ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے عالم الشہادہ، یعنی جنہیں انسان، جس عالم کو انسان محسوس کرتا ہے اپنے ان 5 حواس کے ذریعے سے، اس مفرد جمع 5 حواس، اور ایک ایسا عالم ہے جنہیں انسان اپنے حواس کے ذریعے سے، ان 5 حواس کے ذریعے سے، انگریزی کے 5 سینسز لیا، اس کے ذریعے سے درک نہیں کر سکتا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عالم غیب۔ اور دیکھیں پروردگار عالم میں ایمان بالشہادہ کو اعتقاد کا حصہ رکھا ہے، ایمان بالغیب کو اعتقاد کا حصہ رکھا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ متقین کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان رکھنا یہی وہ متقین ہیں جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ یا سورہ یاسین میں آپ لوگ سب پڑھتے ہیں کہ اے رسول انما تنذر من اتبع الذکر، تم انہیں تنبیہ کرتے ہو جو ذکر یعنی قرآن کی پیروی کرتے ہیں، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان اس پروردگار عالم سے خشیت رکھتے، کہا کس حوالے سے؟ بالغیب۔ یا قرآن کی اس آیت میں کہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، تمہیں عالم غیب اور شہادت کی طرف پلٹایا جائے گا۔ تو عالم غیب کا جو تصور ہے اور قیامت کا جو دن ہے، اس سے پہلے جو حالات ہیں، یہ عالم غیب سے در حقیقت تعلق رکھتی ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اللہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عالم غیب واقع ہے کیا۔ اب ظاہر بات ہے عالم غیب کو ہم ڈائریکٹلی سمجھ تو نہیں سکتے، بالمقابل سمجھتے ہیں عالم شہادت۔ عالم الشہادہ وہ کون سا عالم ہے؟ جس میں انسان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، چکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، یہ 5 چیزیں۔ اور جہاں پر یہ 5 چیزیں نہ ہو، اس عالم کو ہم کیا کہیں گے؟ عالم غیب کہیں گے، عالم غیب کہیں گے۔ اور جو چیزیں عام طور پر اس مادی عالم الشہادہ کو عام اصطلاح میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عالم مادہ، کیونکہ اس میں مادہ ہوتا ہے، میں
میٹر ہوتا ہے، یعنی جس کا ایک بوجھ ہے، جس کا ایک خاص وزن ہے، یا مثلا کیا ہے، لمبائی، چوڑائی، گہرائی اور وقت، جو چیزیں اس پر مشتمل ہو اسے مادہ کہا جاتا ہے کسی بھی انداز میں۔ اب جو چیزیں ایسی نہ ہو وہ کہاں پہ چلی جاتی ہیں؟ عالم غیب میں۔ عالم غیب کے حوالے سے ذرا غور سے سنیں، آیا ہم اس زندگی میں عالم غیب کو صرف اعتقاد کے علاوہ بھی کبھی کبھار کچھ ہمیں آثار اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یقین ہو جائے کہ عالم غیب بھی وجود رکھتا ہے؟ یا صرف یہ کہ قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، تو ہم غیب پر ایمان رکھیں گے؟ کیا کچھ ایسے علامات ہیں جن پر غور کر کے انسان باور کر سکے کہ اس عالم الشہادہ کے علاوہ ایک عالم غیب بھی وجود رکھتا ہے؟ تو کافی علامات ہیں، دلیلیں بھی ہیں، وہ سخت ہے۔ میں 3 ایسی چیزوں کے اوپر گفتگو کروں گا جس سے کم و بیش آپ سب آشنا ہیں، کم و بیش آپ سب آشنا ہیں، وہ اس بات۔ یہ ایسی علامتیں ہیں، ایسی علامات ہیں جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اس عالم شہادت اور عالم مادہ کے علاوہ ایک عالم غیب بھی وجود رکھتا ہے۔ صرف اشارہ کرتی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں کر ہوتا ہے، یہ چیزیں، لیکن ہاں یہ ضرور یہ بتلاتی ہے کہ کوئی ایک اور عالم بھی ہے، ایک اور عالم بھی ہے۔ سب سے پہلی چیز، کم و بیش آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس چیز کا ملاحظہ کیا ہوگا کہ آپ کبھی کسی ناآشنا فرد سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، ایک اجنبی انسان سے آپ ملتے ہیں، کسی ایسے شخص سے آپ ملتے ہیں جس سے پہلے کبھی آپ نہیں ملے تھے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سالوں سے آپ اسے جانتے ہیں۔ یہ احساس، یہ شعور انسان کے اندر کہاں سے آیا؟ دوب فسکلر کبھی میگرام نہ مطروف میچی کبھی اسنالار نہ مگوس میچی دینے یہ بھی نومت، لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں سال ہمارے جو مسلم اچھے سے بھی کبھی کبھار ان سے انسان کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے ایک انسان کا ایک یعنی ناقابل بیان ایک کیفیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے ہے؟ اب کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ احساس کہاں سے پیدا ہوتا ہے، میں اس بات کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دانشمندوں نے یہ بات کہی ہے جو صرف اور صرف کہتے ہیں کہ غیب وجود میں نہیں رکھتا، صرف اور صرف عالم مادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو کھوپڑی ہے اس کا آدھا حصہ 1 سیکنڈ سے بھی کم فاصلے میں پہلے اسے دیکھتا ہے، پھر ذہن کا دوسرا حصہ اسے جانتا ہے۔ چونکہ اتنا کم فاصلہ آیا اس لیے انسان کو لگتا ہے کہ یہ کافی عرصے سے اسے جانتا ہے، لیکن یہ تو ہم خود اس یعنی ہم جو احساس کرتے ہیں اس کے مخالف نہیں ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم سالوں سے اس بندے کو جانتے ہیں، نہ صرف کچھ لمحے پہلے۔ مجھے میں عرصے بہت کوشش، یہ شعور، یہ احساس انسان کے دل میں کہاں سے آیا؟ گاردوش، اس کی تفسیر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی تفسیر سوائے اس کے کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں وہاں پر کچھ ارواح سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، چھنچ ایتو منا دے کنیکشن کو وانا چسون کو لکھا موزنگ سوف حدیث جدہ پیغمبر اکرم فہمینا روایت کہ الارواح جنود مجندہ ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف،
کہ ارواح یہ جو روح ہے انسان کی، اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک اور دنیا میں جسے ہم عالم زر کہتے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آ کر جب اسے کسی شخص سے بیجا لگا ہوتا ہے، وہ اس عالم میں ملاقات کو بتلاتا ہے، اور اگر کسی سے یہاں پہ متنفر ہوتا ہے تو وہاں پہ اس عالم میں جو کچھ ہوا ہے اس کا نتیجہ یہاں پر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کسی انجان شخص سے بیجا انس پیدا ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس عالم کے علاوہ ایک اور عالم بھی تھا جہاں پر انسانوں کی ملاقات ہوئی تھی، اسے ہم عالم زر کہتے ہیں۔ اور عالم زر عالم شہادہ ہے یا عالم غیب؟ عالم غیب ہے، عالم غیب ہے۔ یہ تقریباً آپ میں سے بہت سالوں نے ایسا تجربہ کیا ہوگا، کسی سے ملاقات ہوتی، واقعی ایسا لگتا ہے کہ سالوں سے ہم اسے جانتے ہیں۔ گانا وزد تعلق کو گانا وزنی چوز دوفس کی لجو سوال تو بنتا ہے نا۔ عام طور پر تجربوں کے ذریعے سے تو اسے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کیسے انسان کے دل میں وہ چیز آئی ہے، وہ تعلق آیا ہے، وہ لگاؤ پیدا ہوا ہے۔ اگر یہ کسی چیز کی طرف ہمیں راستہ دکھلاتی ہے تو وہ یہ کہ ایک اور عالم ہے جسے عالم غیب کہا جاتا ہے، جہاں پر انسانوں کے درمیان تعلق تھا، یہاں یہ انس، یہاں یہ لگاؤ وہاں کے تعلق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دوسری چیز سچے خواب۔ سچے خواب بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں ایسے خواب دیکھتے ہیں جو تقریباً مہینے کے بعد، کچھ دنوں بعد، سالوں بعد جس طرح سے خواب میں بتایا گیا تھا وہی واقعہ باہر پیش آتا ہے۔ اور یہ صرف دیندار لوگوں کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ کوئی بے دین شخص، کوئی کافر شخص بھی سچے خواب دیکھتا ہے۔ اگر ادارہ میں چکو کہ بھئی پھر نیلم تم صحیح بات نہ دو چم کو لیں چھو مینز بھئی علامت چاہ میں نہیں شو چاہ علامت میں یہ حقیقت یعنی انسان سو رہا ہوتا ہے، سونے کی حالت میں وہ ایک خواب دیکھتا ہے، اور ایسا خواب دیکھتا ہے جو ابھی تک باہر دنیا کی زندگی میں ایسا کام ابھی تک واقع نہیں ہوا، لیکن وہی خواب بھی نہیں اسی انداز میں ایک ہفتے بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد وہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں یہ کون سی چیز تھی کہ اسے وہاں پر نظر آ گئی اور بھی نہیں وہی واقعہ 2 مہینے بعد پیش آتا ہے؟ یہ تو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تو گانا کھولیں نیلم چوز کی بھئی دینے ہوئے انزبو یا کبھی کبھار خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں اشارے ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف کے زمانے میں بادشاہ کو جو 2 خواب نظر آئے تھے کہ 7 موٹے دبلے گائے پہلے آتے ہیں، پھر پتلے گائے نکلتے ہیں اور انہیں نکل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو خوشوں والا خواب ہے حضرت یوسف نے آگے تفسیر کی، بے نہیں جو تفسیر تھی وہی پیش آیا۔ یہ کیسے؟ یہ جو سچے جو خواب ہے، سچے جو خواب ہے وہ ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ اس عالم کے علاوہ ایک اور عالم بھی ہے، ایک اور عالم بھی ہے جہاں سے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی نوید سنائی جا سکتی ہے۔ اگر وہ کوئی عالم ہے، چونکہ نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہم نے چھوا ہے، نہ ہم نے سنگا ہے، نہ ہم نے چکھا ہے، تو وہ کون سا عالم ہے؟ عالم غیب ہے۔ اللہ صرف ایک خواب کا نظر آنا اور وہی واقعہ جو خواب میں نظر آیا ہے کچھ دنوں بعد، کچھ ہفتوں بعد، کچھ مہینوں بعد
وہی واقعات پیش آنا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی تجربہ ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی سائنسی نتیجہ ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا ہے واقعی۔ تو یہ علامت ہے کہ ایک اور عالم ہے، یت دینا خبر کون یت، وہاں پر اطلاع پہلے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق کا فرماتے ہیں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، یا خدا کی طرف سے بشارت، یا شیطان کی جانب سے دھوکہ، یا کچھ ایسے عجیب و غریب خواب ہوتے ہیں جن کی کوئی تفسیر و تعبیر نہیں ہوتی، انسان کی جو سوچ ہے، لیکن سچے خواب بھی ہوتے ہیں۔ ان سچے خوابوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس عالم الشہادہ کے علاوہ ایک اور عالم ہے جو اس عالم سے بالاتر ہے، اس عالم سے بالاتر ہے۔ اور خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ پروردگار عالم کی ذات عالم الغیب والشہادہ، وہ ایک کے عالم سے بھی آشنا ہے اور مادہ و شہادت کے عالم سے بھی آشنا ہے۔ تیسری دلیل یہ مغربی ممالک میں ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ پیش تو بہت سارے جگہوں پہ آتا ہوگا، لیکن معلوم وہاں پہ ہوگا کہ کچھ ایسے افراد جن کا دل مکمل رک جاتا ہے اور پھر کوشش کرنے کے بعد کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بہت ہی کم حالات میں کہ پھر ان کی نبضیں دوبارہ پلٹ آتی ہیں۔ ایسے تقریباً بہت سارے افراد سے جب پوچھا گیا کہ اس دورانیے میں یعنی دل جب مکمل رک جاتے ہیں تو یعنی انسان مر گیا ہے، تقریباً مر گیا، اچھا نہیں رہا انسان۔ لیکن خدا کی قدرت ایسی ہے کہ کبھی کبھار بہت کم حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ انہیں دوبارہ زندگی مل جاتی ہے، ہارٹ اٹیک بالکل نہیں دکھ بولا اس میں۔ تو ان میں سے بعض افراد نے یہ باتیں کہی کہ ہمیں جب دل بالکل رک گیا کام کرنے سے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس بیڈ پر ہم بیٹھے تھے وہیں سے ہمارا جسم اوپر کی طرف اترا ہے۔ اب ہوتا نا بہت سوف ہو گیا شیس کو ادراک سوف چوئے نو ہے دوسری کسی میں جو قاف نملا لینے کے ہدایت دوسری سوف آپ لوگ کہیں پر بیٹھے تھے کس سے بس مت پیدا سونے چاہاں پتہ میں مت لیکن میں نے چھوڑ دیتا کہ میں نے تو لینے کے سوچ دینا پاور سو یہ ساری چیزیں کہاں ہو رہی تھی؟ ایک بندے کا تجربہ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے دل کے مکمل رکنے کے بعد اس چیز کو دیکھا ہے، اس چیز کو دیکھا ہے نہیں آنکھوں سے۔ اگر یہ آنکھیں دیکھ رہی ہوتی تو باقی جو ساتھ میں لوگ بیٹھ رہے تھے وہ سب بھی دیکھ پاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک اور عالم بھی ہے جنہیں یہ ظاہری آنکھیں دیکھ ایک نہیں بہت سارے لوگوں نے ایسا مشاہدہ کیا۔ اور قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ سارے لوگ تمام افراد بنی و بشر ان حالات کو عالم غیب کو کب مشاہدہ کرنا شروع کرتا ہے؟ تو سورہ واقعہ کھولے فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، جب جان نکلتے ہوئے گردن تک پہنچ جائے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ دہن بیو سومر سوک بیو مت ہنداتن تیجو کوہمی تنزل کنوری تنزل سوک بیو مت دہن دیوان حضرت وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ اسی وقت تنظرون تم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہو۔ کیا دیکھ رہے ہوتے ہو؟
فرشتوں کو، جنات کو، شیاطین کو، جنہیں عام لوگ دیکھ نہیں رہے ہوتے، جواب شروع میں یعنی احتضار یہ حالت کو نا انسان عالم غیب کا مشاہدہ کرنا شروع کرتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ۔ اور یہ ایک ایسا عالم ہے جو ابھی بھی آپ کے اور میرے ساتھ ہے، جو جو ابھی بھی ہے، یہ عالم غیب ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ ملائکہ ہے، یہ ارواح چل رہی ہے، یہ ہے سب۔ ہم اسے دیکھنے سے، اسے سننے سے، اسے پہچاننے سے قاصر ہیں، لیکن دلیل ہے اور قرآن نے بھی کہا ہے، تو ہم سر تسلیم خم کرتے ہوئے ان چیزوں کو انسان کو ماننا چاہیے۔ عجیب عالم جی، حیران کن واقع ہے، انسان نیتا منا کوئی روح کو کچھ ہی فرگاو ان لوگ جو پھر قرآن میں کہا گیا ہے کہ نیند میں اور موت میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ نیند ایک وقتی موت ہے، اور جسے ہم موت کہتے ہیں وہ ہمیشہ کی موت ہے، جس سے پھر دوبارہ روح بدن کی طرف پلٹ کے نہیں آتا ہے۔ نیند میں بیچ کا جس دن روح کا تعلق پورے بدن سے مکمل کٹ جائے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ موت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ختم ہو جائیں، موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ جسم سے روح کا تعلق ختم ہوتا ہے، وہ بھی اس جسم سے جسے ہم جسم کہتے ہیں۔ جسم ہو گیا اس جسم سے، اور عالم غیب پر یقین رکھنے کو رکن ایمان قرار دیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقین کی سب سے پہلا صفت بچی نفی الجملہ ان دو سے ذریعہ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون دہن ویقیمون الصلاۃ، یعنی آپ کی نماز اس وقت کامل نماز ہوگی جب آپ غیب پر یقین رکھ کے نماز پڑھیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب دہن ویقیمون الصلاۃ، پھر ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ ساری چیزیں غیب پر ایمان کے بعد ہے، غیب پر اعتقاد کے بعد ہے، کیونکہ پروردگار عالم کی ذات ہی غیب محض سے، جسے نہ آپ سن سکتے ہیں، جسے نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ دیکھنے کے لائق ہوتا تو محدود ہوتا، سونگنے کے لائق ہوتا تو خوشبو کی حد تک محدود ہوتا، چکھنے کی حالت میں ہوتا تو محسوس کرنے کی حالت تک محدود ہوتا۔ خدا ایسی ذات ہے جس نے تمام ان چیزوں کو بنایا ہے اور ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو لوگ وصف کرتے ہیں خدا سے ان تمام چیزوں سے خدا کیا ہے؟ بالا تر ہے، بالا تر ہے، بالا تر ہے، بالا تر ہے۔ اور قیامت مالک یوم الدین، جو یوم الدین ہے، جو قیامت ہے، وہ غیب کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے، جس دن صرف اور صرف کس کی ملکیت ہمیں دکھا رہی ہوگی، کس کی سلطنت، کس کی بادشاہی ہمیں نظر آ رہی ہوگی؟ مالک یوم الدین، خداوند تبارک و تعالیٰ کی۔ انشاءاللہ اس حوالے سے مزید باتیں ہم کل والے درس میں بیان کریں گے۔ پروردگار ہمیں قرآن کو سمجھ کر جن چیزوں پر صحیح معنوں میں اعتقاد لازمی ہے انہیں قرآن سے سیکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں جو کچھ ہم نے قرآن سے سیکھا ہے اسے ذہن نشین کر سال بھر اسے دل میں بسا کر زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار قرآن سے متمسک رہ کر
قرآن کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگارا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگارا مریضہ جو جنہوں نے التماس دعا کہا ہے ان تمام مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما جو مومن مشکلات پریشانیوں میں پروردگارا ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما پروردگارا جو حال جنگ میں خصوصاً ایران میں جو مومنین ہیں لشکر اسلام و ایمان کو فتح و کامیابی و نصرت عطا فرما لشکر کفر و استکبار کو نیست و نابود کر دینا پروردگارا ہمارے شہداء کرام مخصوصاً رہبر معظم انقلاب اسلام حضرت آیت اللہ ان کی درجات کو تو بلند فرما ہمارے شہداء کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما ہم سب کو بھی شہادت کی نصیب فرما پروردگارا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرما سب کو ان کے اعمال